سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے ہاں سے جنات عدن، ہمیشہ کے باغات کی شکل میں ہوگا، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈر جائے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مضبوط دین اور مضبوط شریعت کے اعمال بیان کیے کہ عقیدہ درست ہو، عبادت صرف اللہ کی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر، ایک اللہ سے جڑ کر انسان عمل کرے، خاص طور پہ نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اسی کو فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے۔ اور فرمایا جو لوگ اس کے منکر ہیں، وہ چاہے اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ ہوں یا مشرک ہوں، یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اسی کے مقابلے میں دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو اچھا بنایا، عقیدہ بھی درست، عمل بھی درست، معاملات بھی درست، اخلاقیات بھی اچھے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا، اللہ پاک فرماتے اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ۔ جس طرح ان کو سورۃ 3 میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ جنہوں نے اپنی اس خوبصورتی کو برقرار رکھا، اپنے اس حسن پر محنت کی، روحانی اعتبار سے اپنی پاکیزگی حاصل کی، اللہ پاک فرماتے یہ مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے۔ میرے محترم دوستو، جس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں،
اس وقت کے ایمان والے کون لوگ تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو ایسے ایمان والے تھے کہ جن کے ایمان کی خود اللہ پاک نے گواہی دی، بلکہ ان کے بعد آنے والے لوگوں کو فرمایا کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسی زندگی وہ لاؤ گے تو پھر تمہیں کامیاب سمجھا جائے گا، پھر ہدایت والا سمجھا جائے گا۔ اور صحابہ کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے جس کے ایمان کے متعلق خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ فرمایا صحابہ کی مقدس جماعت وہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا، ان کے دلوں کو خوبصورت بنا دیا، سجا دیا ایمان کی بدولت سے۔ دنیا کو حکم دیا کہ کفر سے، گناہ سے، نافرمانی سے دور ہٹو، اور ادھر کفر، نافرمانی اور گناہ کو کہا خبردار میرے نبی کے صحابہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے کفر، فسوق، عصیان کو مکروہ قرار دے دیا، ناپسند قرار دے دیا۔ میرے صحابہ کے نزدیک نہیں آنا، میرے نبی کے ساتھیوں کے قریب نہیں آنا۔ تو جن کے ایمان کا گواہ خود اللہ، جن کی عملی زندگی کے خوبصورت ہونے کا شاہد خود اللہ رب العالمین ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے انہی کے متعلق سب سے پہلے فرمایا یہ ایمان والے اور یہ اعمال صالحہ والے خیر البریہ۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ہے، سب سے بہترین مخلوق۔ کچھ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تاریخ کے ترازو میں تولتے ہیں۔ تاریخ بھی وہ جو ہر طرح کی رطب و یابس اور ہر طرح کی اچھی بری چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اس تاریخ پہ تولتے ہیں۔ ہر چیز کو تولنے کے لیے ترازو الگ ہوتا ہے۔ جس ترازو کے اوپر ٹرک تولے جاتے ہیں اس پہ سونا نہیں تولا جا سکتا۔ جہاں سونا تولا جاتا ہے وہاں پہ انسان لوہے کو نہیں تول سکتا۔ ہر ایک چیز کے لیے ترازو الگ ہے۔ صحابہ کے معیار حق کو تولنا ہے تو قرآن و سنت کے معیار پہ تولنا، کیونکہ صحابہ کے ایمان کا گواہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جن کو بہترین مخلوق اللہ پاک قرار دے رہا ہے، آج کوئی شخص اٹھ کر ان کے متعلق بد زبانی کرے، کبھی کسی کے متعلق، کبھی کسی کے متعلق، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی جو دنیا سے گئے ابو الطفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پاک جماعت ہے، جنتی جماعت ہے، معیار حق جماعت ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میرے محترم دوستو، صحابہ اکرام کے متعلق دل میں میل آ جائے تو اپنا ایمان سمجھو ضائع ہو گیا۔ ایک معمولی سا تار بجلی کا وہ دوسری سائیڈ پہ لگ جائے، ٹھنڈی گرم تار ہوتی نا، اس میں ایک بال برابر تار ادھر ٹچ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فیوز اڑ جاتا ہے، بجلی بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر صحابہ کے متعلق ایک بال برابر میل کا تار دل میں آ گیا، شک آ گیا کسی کے متعلق، تو سمجھو ایمان کا فیوز اڑ گیا، وہاں ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے، ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت
اہل بیت کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، صحابہ کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور جو صحابہ سے یا اہل بیت سے بغض رکھے گا یہ دونوں گروہ یہ ناکام و نامراد خائب و خاسر ہے۔ پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو 73 جماعتوں میں 72 فرقے جو گمراہ فرقے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 72 فرقے سارے ان لوگوں کے بنائے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب اس ایک کی نشانی بتا دیں، وہ جو ایک ناجی ہوگا، نجات پائے گا، جنت میں جائے گا، وہ کون سا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا یہ نجات پائے گا۔ میرے راستے پہ یعنی اہل سنت، صحابہ کے راستے پہ یعنی والجماعت، جو صحابہ کے اور اللہ کے محبوب کے راستے پہ ہوگا، اہل سنت والجماعت ہوگا، وہی نجات پائے گا۔ اور جو صحابہ یا اہل بیت میں تفریق کرے اور ان میں سے کسی سے عداوت، بغض، نفرت، میل کچیل دل میں لائے، اس کی نجات مشکل ہے، اس کے ایمان کا فیوز اڑ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ وہ فرمائے کہ یہ مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے میں بھی مخلوق میں بہترین بن جاؤں تو اس کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان عقیدہ درست کرے، شرک سے پاک ہو، ختم نبوت پہ ایمان ہو، قیامت پہ ایمان ہو، فرشتوں رسولوں پہ ایمان ہو، تمام کتابوں پہ ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پہ ایمان ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اس پہ ایمان ہو، یہ ایمان والا کہلائے گا۔ عامل الصالحات، اپنے عبادات کو اچھا کرے، معاملات صاف پاکیزہ رکھے، اپنے اخلاق کو درست بنائے، یہ دو چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ سب بہترین مخلوق کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بہترین مخلوق میں شامل فرمائے۔ اب ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ جو بدترین مخلوق ہے وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گی، اور یہ جو بہترین مخلوق ہے ان کا اعزاز کیا ہوگا؟ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے ہاں سے کیا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، جنت عدن، جس کے متعلق آتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے جن چیزوں کو بنایا، قلم ہے، اللہ کا عرش ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور چوتھی چیز جنت العدن ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس جنت عدن کے اندر ان لوگوں کو جگہ ملے گی، یہاں یہ رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، ایمان بڑا ہی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ آخری درجے کا جو مومن ہوگا، آخری درجے کا، بالکل آخر میں جو جنت میں جائے گا، سب سے لاسٹ کے اندر، فرمایا اس کو بھی جو جنت ملے گی وہ رقبے کے لحاظ سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اتنی بڑی جاگیر کا مالک آخری درجے کا جنتی ہوگا، اور جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کی جنت کے کیا پوچھنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس جنت کا ایریا اتنا ہوگا، اور لوکیشن اس کی کیسی ہوگی؟ بڑی خوبصورت جگہ، تجری من تحتها الانہار، ایسی خوبصورت لوکیشن کہ سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ آج لوگ یہ مناظر دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں، سوات کی طرف، ناران کاغان کی طرف، آزاد کشمیر، گلگت چلاس، ان علاقوں میں جاتے ہیں کہ یہ مناظر دیکھیں کہ گھر ہے سامنے چشمے چل رہے۔ وہاں اللہ پاک اس سے بڑے ایریے کے اندر جنتی کو اپنے یہ مناظر عطا فرما دے گا۔
اپنی نہریں چل رہی ہوں اور نہریں بھی ایسی چل رہی ہوں گی۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نہروں کا نظام اور اس کا سمجھنے کے لیے کہہ لیں کہ ریموٹ کنٹرول وہ اس جنتی کے ہاتھ میں ہوگا، جیسے مرضی چلائے، دائیں چلائے، بائیں چلائے، اوپر چلائے، نیچے چلائے، اپنی مرضی سے یہ چشمے اس کے بہیں گے۔ گھروں کے اندر لوگ کوٹھیوں کے اندر بڑی بڑی جاگیروں کے اندر آبشاریں بناتے ہیں اور ان کو پھر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور خود چلاتے ہیں، خود بند کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی آبشاریں، چھوٹی سی جگہیں، چھوٹی سی جاگیریں، معمولی سا نقطہ ہے۔ جو جنت کے اندر ملے گا، مالا عین رأت، فرمایا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کوئی دل ان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ایسی ایسی نعمتیں وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ فرمایا کہ ایسی بہترین لوکیشن، اور پھر یہ کتنے عرصے کے لیے ملے گی؟ 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال نہیں، فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ اور اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی؟ جنت کے پلاٹ الاٹ ہو جائیں گے، بڑی بڑی جاگیریں مل جائیں گی، خوبصورت لوکیشن، باغ و بہار، ساری نعمتیں۔ ان سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں ہوں گے تو اللہ پاک جنتیوں سے پوچھیں گے، ہاں بھئی جنتیوں خوش ہو؟ تو جنتی عرض کریں گے، اے اللہ ہم خوش کیوں نہ ہو، ہمارے چہرے آپ نے چمکا دیے، اتنی اچھی جگہ مل گئی، اتنی نعمتیں مل گئی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جنتی کہیں گے اللہ ہم کیوں خوش نہ ہو؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جو پہلے تمہارے پاس نہیں تھی، پہلے تمہارے پاس نہیں تھی۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے آج میں تم سے ایسے راضی ہو گیا کہ اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی، اس ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ کی رضا پہ تو راضی رہنا دنیا میں بھی ضروری ہے، انسان اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں اللہ سے خوش رہے، یہ بھی ضروری ہے ایمان کے لیے، کہ شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، نہ شکری نہ کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ لیکن ایک راضی تو یہ کہ یہاں جیسے بھی حالات ہوں راضی رہے، ایک رضا یہ ہے کہ جنت میں اللہ پاک انسان کی ہر چاہت کو پورا کر دیں گے، ہر چاہت کو پورا کر کے اللہ اس کو راضی کریں گے۔ یہاں تو کوئی چاہتے پوری ہوتی ہیں، کوئی نہیں ہوتی، پھر بھی انسان بندہ ہے، اور بندے کا کام کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے خوش رہے، راضی رہے۔ لیکن جب اللہ چاہتوں کو، خواہشوں کو، مرادوں کو، تمناؤں کو پورا کر دیں گے تو پھر بندے کیسے راضی ہوں گے؟ جیسے سورۃ والضحیٰ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اب وہ خوشی کیا ہے؟ کیا اللہ کے محبوب یہاں خوش نہیں تھے؟ خوش تھے، یہاں بھی ہر حال میں خوش تھے، لیکن وہاں پہ جو خوشی ہوگی کہ آپ کی ہر چاہت، ہر تمنا، ہر آرزو کو اللہ پاک پورا کر دیں گے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ جب اللہ نے میری چاہتیں، آرزویں، تمنائیں، مرادیں پوری کر کے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کر ہی لیا ہے، فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر ہوگا، ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، میں راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ اللہ نے تو راضی کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ رضا اللہ پاک ہر جنتی کو نصیب فرمائیں گے، اس کی ہر تمنا، ہر آرزو، ہر مراد کو اللہ پوری کر کے اللہ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے، جنتی بھی اپنی تمناؤں کو دیکھ کر خوش و خرم ہو جائیں گے۔ اور یہ زندگی صحابہ کو تو مل گئی، صحابہ کے لیے تو سرٹیفکیٹ بن گئے، لیکن اللہ پاک نے صرف ان تک نہیں رکھا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ونڈو کھول دی، دروازہ کھول دیا، بلکہ گیٹ کھول دیا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام
اور یہ رضا ہر اس شخص کو مل سکتا ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے. خشیہ ربہ. یا میرے دوستو الفاظ پہ غور کریں تو خافہ نہیں فرمایا، خافہ ربہ نہیں فرمایا، خشیہ ربہ فرمایا. خافہ اور خشیہ دو الگ الگ چیزیں. اردو میں تو ان کا معنی ڈرنا ہی ہے، لیکن عربی زبان میں فرق ہے. ایک ہے کسی موذی چیز سے ڈرنا، انسان جانور سے بھی ڈرتا ہے، درندے سے بھی ڈرتا ہے، چور سے بھی ڈرتا ہے، ڈاکو سے بھی ڈرتا ہے، کسی بدماش اور گنڈے سے بھی ڈرتا ہے. یہ بھی خوف ہے سارے. لیکن خشیت کیا ہوتی ہے کہ جس ڈر میں عظمت ہو، جس ڈر میں محبت ہو، جس ڈر میں چاہت اور اپنائیت ہو. جیسے انسان نیک فرما بردار بچہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. اب ماں باپ موذی نہیں ہوتے، مضر نہیں ہوتے، نقصان دینے والے نہیں ہوتے، لیکن ڈر کس چیز کا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے محبت ہے، کہیں وہ محبت مجھ سے نہ چھین جائے. جیسے ایک اچھا شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، اس لیے نہیں ڈرتا کہ استاد کوئی موذی چیز ہے، مضر ہے یا کوئی نقصان دینے والی چیز ہے، بلکہ اس لیے ڈرتا ہے شاگرد کہ میرا استاد، مجھے اس سے محبت ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس سے بڑھ کر محبت ہمیں اللہ پاک سے ہو، اس سے بھی زیادہ شدید محبت. اور یہ ڈر ہو کہ میرا مالک، میرا رب، میرا خالق، میرا رحمان، میرا رحیم، میرا پیارا اللہ میری کسی غلطی سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈر اور خوف فرمایا جس نے اپنے دل میں پیدا کر لیا اس کو یہ اعزاز ملے گا کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. میرے محترم دوستو، یہ صورت مبارکہ بڑی عظیم صورت ہے. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی، جس طرح صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا کہ فرمایا سب سے زیادہ سچے. حضرت عمر کو یہ مقام ملا کہ اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ جرأت والے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا کہ اصدقہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ حیا والے عثمان. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا کہ اقضاہم علی، سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ. صحابہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا کہ فرمایا علم وراثت کو، وراثت اور میراث کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے. اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا، فرمایا اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا قرآن کو جاننے والا وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. بہت اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ابی ابن کعب، اللہ پاک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں خود تجھے یہ سورت پڑھ کے سناؤں، سورۃ البینہ میں تجھے پڑھ کے سناؤں. حضرت ابی ابن کعب فرمانے لگے اللہ کے محبوب، کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی ابن کعب تیرا نام لے کے اللہ نے کہا. تو اشش کر اٹھے اور جھومنے لگے کہ کہاں میں کہاں اللہ. اللہ پاک میرا نام لے کے فرما رہے کہ یہ سورت اس کو پڑھ کے سناؤ. یہ سورت بھی بڑی عظمتوں والی، صحابہ بھی بڑی عظمتوں والے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی عظمتوں والے. اللہ پاک ہم سب کو ان کی محبت و عقیدت بھی نصیب فرمائے، ان کی کامل اتباع بھی نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ. اللہم باقیتا کباقیت الولید. اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک
وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس، میں پہلے حاضرین مجلس کہا کرتا تھا، تو ایک بہن جو ریکارڈ پہ سنتی ہے، اس نے شکوہ کیا کہ آپ حاضرین کو کہہ دیتے ہیں، ہم بھی سنتی ہیں، ہمیں بھی دعا میں شامل کیا کریں۔ تو اس لیے حاضرین و سامعین جو بھی سننے والے ہیں، اللہ جن کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے یا جو اس میں ریکارڈنگ میں سنیں گے، اللہ جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، اللہ سب کی نیک جائز تمناؤں مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کامل محبت، عقیدت، احترام اور ان کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اے مولا کریم، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ، جن کو اولاد دے رکھی ان کی اولادوں کو نیک فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہماری اولادوں کو موبائل کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، ہر نئے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اس کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظین افواج پاکستان کی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کے محافظین دینی مدارس اور علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اس پاک وطن کو صحیح اسلامی پاکستان بنا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، قرآن کریم کی برکت سے، اپنے محبوب کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ